حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دو آدمی تھے، ایک میاں اور بیوی، تو ان کو سنگار کے، اس کو خوبصورت بنا کے، اس کو اچھی طرح تیار ہوئی اس کی بیوی، اور ایک جبل پہ گئے تو وہاں لوگ آتے رہتے تھے، انگریز بھی. تو وہاں دو لوگ آئے، ان کو کچھ لوگ آئے، بندوقیں تھی. اس آدمی کے اوپر بندوق رکھ دی اور اس کے سامنے اس کی بیوی کو، خوبصورت بیوی کو، اس کے سامنے اس کے ساتھ بدکاری کی. اس شوہر کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کی. یہ کیوں ہوئی؟ یہ بلکہ عذاب ہے بے پردگی کا. جب عورت بے پردہ ہوگی تو لوگ اس پہ عاشق ہوں گے. اور دیکھو نا، وہ کر بھی کچھ نہیں سکتا کیونکہ ان لوگوں کے پاس بندوقیں تھی. اگر کرتا تو ٹھوک دیتے. وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، اس کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر دی. تو یہ دیکھو، بہت دور چینج ہو گیا ہے. وہی دور چل رہا ہے آج، بے پردگی. جب بے پردگی ہوگی تو ایسے عذاب، ایسے غلط چیزیں مسلط ہوگی. تو اس نے اپنی بیوی کو کتنا سجایا، کتنی خوبصورت تیار ہوئی، اس کے سامنے اس کی بیوی کی عزت لٹ گئی. اس کو یہ بات برداشت ہوگی؟ تو یہ اصل مقصد، یہ واقعہ بتانے کا یہ مقصد تھا کہ سمجھ جاؤ، اپنی بیوی کو، بہنوں کو، گھر والے کو، ماؤں کو پردہ کرواؤ. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی پردہ دار کے ساتھ ایسا زنا ہوا ہو؟ اگر ہوا بھی ہوگا نا تو وہ پہلے سے بے پردہ ہوگی، تبھی وہ عادی ہو گئی ہوگی. اس لیے بچپن سے ہی اپنے گھر والوں کو، عورتوں کو پردہ کرواؤ تاکہ وہ دوسروں کے غلط نظریے سے بچ جائیں. یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ بے پردگی سے ایک تو حرام عاشقی پھیلتی ہے، اور دوسرا اس لڑکی کو ہی نقصان ہوتا ہے. بے پردگی کا اس لڑکی کو نقصان ہوتا ہے جس کو پسند آ گئی. اگر وہ امیر ترین آدمی تھا، بندوقیں تھی، اس کے سر پہ رکھ دے گا، اس کے ساتھ جو بھی کچھ کر جائے، عزت لٹ جائے، کوئی کچھ کرے گا؟ بندوق کے آگے کوئی بھی نہیں پوچھتا. اس لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اپنی بیوی کو، عورتوں کو پردہ کرواؤ. اگر نہیں کروایا تو آپ کی عورتوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. پھر کل یہ نہ کہنا کہ مولوی صاحب نے بتایا نہیں. سب اس کا اہتمام کریں اور اس کا خاص خیال رکھیں. اس بیان کو پوری دنیا میں پھیلائیں. کیا پتہ آپ کی وجہ سے اس بیان سننے کے بعد کوئی عورت پردہ کر جائے، کوئی مرد اپنے گھر والوں کو پردہ کروائے. تو یہ میرا بیان کلپ ساری دنیا میں پھیلاؤ اور اپنی گھر والوں کو پردہ کرو.